السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی اے تھرڈ ایئر کے جو طلباء ہیں ان سے محمد علی صابونی کے احوال دریافت کیے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں کہ وہ لوگ محمد علی صابونی جو صاحب صفۃ التفاسیر ہیں ان کے احوال بیان کیے جائیں۔ تو میں اس کو آپ عربی میں بتا رہا ہوں، عربی کے ذریعے سے ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہے، محمد علی صابونی کی پیدائش 1 جنوری 1930 کو ملک شام کے شہر حلب میں ہوئی ہے۔ 19 مارچ 2021 کو ترکیہ کے یالوفا مقام میں محمد علی صابونی کی وفات ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت، موجودہ زمانے میں اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم تھے۔ ان کو جو ہے خصوصاً علم تفسیر میں خصوصیت حاصل تھی، اور جو ہے ان کی جو کتاب صفۃ التفاسیر ہے، یہ صفۃ التفاسیر علمی حلقوں میں بہت زیادہ یہ تفسیر جو ہے مشہور ہے، بہت زیادہ معروف ہے۔ یہ بہت زیادہ یہ تفسیر جو ہے لوگوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کو دبئی کا جو عالمی پرائز تھا 2007 کے عالم اسلام کی شخصیت، سب سے بلند ترین شخصیت کے سلسلے میں دبئی کا جو عالمی پرائز تھا اس کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آیا، یعنی یہ اس ایوارڈ سے نوازے گئے۔ اور چونکہ انہوں نے دین اسلامی کے سلسلے میں اور اپنی تصنیفات کے ذریعے سے، خصوصاً تفسیر وغیرہ میں اپنی خدمات کے ذریعے سے انہوں نے جو کوشش کی تھی، اس کی وجہ سے دبئی کا جو ایوارڈ ہوتا ہے، عالمی ایوارڈ ہوتا ہے 2007 میں، اس کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ البتہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تو نیچے کہتے ہیں، دیکھیے کہ مولدہ و نشأتہ، ان کی جو جائے پیدائش ہے، ان کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ صابونی جو ہے ملک شام کے شہر حلب میں 1349 کو پیدا ہوئے، 1349 ہجری 1930 عیسوی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ جمیل صابونی جو شہر حلب کے ایک بڑے عالم تھے ان کے پاس حاصل کی۔ پھر جو ہے وہاں کے مکتب میں قرآن کریم حفظ کیا۔ قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کے بعد یہ جو ہے وہاں کے جو مدارس میں ثانویہ کی تعلیم ہوتی ہے، ثانویہ کی تعلیم حاصل کی، جس میں جو ہے عربی زبان سیکھی، فرائض کو سیکھا، علوم دین کو سیکھا۔ پھر جو ہے شیخ محمد نجیب سراج، احمد شعاع، محمد سعید الادلبی، محمد راغب الطباق، محمد نجیب خیاط اور اس طریقے کے دیگر علماء سے انہوں نے علوم کو حاصل کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آگے کی تعلیم حاصل کی، یعنی ابتدائی تعلیم تو ثانویہ کے حلب کے ثانویہ کے مدارس میں حاصل کی، پھر جو ہے اعدادیہ اور ثانویہ کے لیے مدرسہ تجارت میں داخلہ لیا، لیکن وہاں پر اپنی تعلیم کو مسلسل جاری نہیں رہ سکے۔ پھر اس کا جو ہے ثانویہ شرعیہ میں یہ ان کا داخلہ ہوا، حلب میں ثانویہ شرعیہ میں ان کا داخلہ ہوا، جو خسرویہ کے نام سے مدرسہ جانا جاتا تھا۔ وہاں سے 1949 کو ان کی فراغت ہوئی۔ وہاں انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھا۔ اس کے علاوہ جو کیمیا، فزیاء وغیرہ کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد سوریہ کی جو وزارت اوقاف ہے اس نے ان کو ازہر شریف قاہرہ کو حکومت کے خرچ پر تعلیم کے لیے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے کلیہ شرعیہ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی سن 1952 میں۔ پھر انہوں نے تخصص کی تعلیم کی تکمیل کی، یعنی عالمیہ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد قضاء کے سلسلے میں، قضاء شرعی کے سلسلے میں 1954 میں انہوں نے وہاں پر تخصص کی ڈگری حاصل کی۔ اب پھر اس کے بعد فراغت کے بعد جب وہ فارغ ہو کر آ چکے تو اپنے فارغ ہونے کے بعد ازہر سے یہ جو ہے سوریہ لوٹ آئے، اور یہاں پر انہوں نے اسلامی ثقافت کا جو مضمون ہوتا ہے اس میں انہوں نے بحیثیت استاذ کام کیا۔ حلب کے جو ثانویات کے مدارس تھے اس میں کام کیا، اور یہ جو تدریس سے 1962 تک متعلق رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سعودی عربیہ چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے یعنی ملک شام کی جو وزارت تعلیم و تربیت ہے اس کی جانب سے
بحیثیت گیسٹ استاذ کے وہاں پر یہ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں جو ہے کلیہ شرعیہ میں یہ درس و تدریس کو انجام دینے لگے اور اسلامی جو تعلیمات ہوتی ہیں، اسلامی جو فنون ہوتے ہیں اس کی وہ تعلیم دینے لگے. اور انہوں نے وہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں کلیہ تربیہ میں بھی کام کیا اور وہاں پر جو ہے تقریباً 30 سال تک انہوں نے تدریس کی خدمت انجام دی. اس کے بعد انہیں جامعہ ام قرآن میں ایک علمی ریسرچر اور باحث ریسرچ اسکالر اور باحث کی حیثیت سے ان کا انتخاب مرکز بحثی علمی میں اور احیاء التراث الاسلامی میں ان کا انتخاب عمل میں آیا. اس کے بعد انہوں نے رابطہ عالم اسلامی میں بھی وہاں کی جو قرآن کریم اور سنت کی جو کے اعجاز، علمی اعجاز کے سلسلے میں جو کمیٹی تھی اس میں بحیثیت مشیر کے بھی کام کیا. وہاں پر بھی کئی ایک سال تک انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے جو ہے علمی مشاغل تھے. یہ جو ہے روزانہ یہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں روزانہ درس دیتے تھے. وہاں پر جو ہے ہر حج وغیرہ کے موسم سے وہ جو ہے فتوے بھی دیا کرتے تھے. ان کے جو ہے جدہ کی ایک مسجد کے اندر جو ہے ہفتہ واری ان کا درس قرآن کا ایک سبق بھی ہوتا تھا. یہ بھی جو ہے تقریباً 8 سال تک یہ مسلسل وہاں پر جدہ کی مسجد میں یہ تفسیر کرتے رہے. اس دوران جو ہے انہوں نے قرآن کے 2/3 حصے کی انہوں نے تفسیر کی. یہ ساری تفسیر جو ہے ان کی ریکارڈ کی گئی. پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ اصل مصنف تھے بہت بڑے. ان کی جو مصنفات ہیں، تالیفات ہیں، انہوں نے بے شمار کتابیں علوم شرعیہ عربیہ میں انہوں نے تالیف کی ہیں، تصنیف کی ہیں اور کئی کتابوں کا دوسری زبانوں سے انگریزی میں، فرانس میں، ترکی میں ترجمہ کیا گیا ان کی کتابوں کا. ان کی کتابوں میں جو ہے صفات التفاسیر تو بہت مشہور کتاب ہے. اسی طریقے سے کتاب ہے الموارث فی الشریعہ الاسلامیہ، اسلامی شریعت میں میراث کی اہمیت. من کنوز السنہ ایک کتاب ہے، سنت کا خزانہ. روای البیان فی تفسیر آیات الاحکام بھی ہے. قبس من نور نبوہ السنہ النبویہ، قسم من الوحی الالہی المنزل کے نام سے بھی ہے. اور ایک تفسیر ہے از تفسیر الواضح المیسر. اس طریقے سے مختصر تفسیر ابن کثیر بھی ہے، مختصر تفسیر طبری بھی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے تصویر کے احکام کے سلسلے میں ایک رسالہ ہے ان کا. اور ریاض الصالحین کی ان کی شرح بھی ہے. یہ چند ایک نماز کے سلسلے میں، نبوت اور انبیاء کے سلسلے میں ایک رسالہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. چند کتابوں کے نام اس میں سے یاد کر لیں. ان کی جو وفات ہوئی ہے اس تعلق سے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی وفات جو ہے جمعہ کے دن ہوئی. 19 مارچ 2021 کو ان کی وفات ہوئی. اس وقت جو ہے 6 شعبان 1442 ہجری کا موقع تھا. یالوفا نامی شہر میں، ترکی میں. اس وقت جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کی عمر جو ہے 91 سال تھی. یہ جو ہے علامہ صابونی جو صاحب صفات التفاسیر ہیں ان کا یہ زندگی کا خلاصہ ہے. اس کو جو عربی میں ویکیپیڈیا پر جو ہے میں اس سے ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اردو میں پڑھیں گے تو اردو آئے گی، عربی پڑھیں گے تو عربی آئے گی. تو عربی میں نے ترجمہ کر کے بتایا ہے. اس کو بار بار سنیں، آپ کو جو ہے انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. اس کے خلاصے کو لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.